اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361، اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر مکۃ المکرمہ سے ہمارے رپورٹر عبدالقیوم مارولی نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل اسلامی سال کے آغاز کا پہلا دن تھا اور آج ایک محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال نو کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس تبدیلی کا روح پرور منظر اور بابرکت منظر سوشل میڈیا پر اس کی بڑی خوبصورت دل کش تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا غلاف ہے یہ 47 سیاہ ریشمی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور اس پورے غلاف پر 68 قرآنی آیات کو سونے سے 24 کیرٹ سونے کے تاروں سے اور چاندی کے دھاگوں سے اس کی کڑھائی کی گئی ہے۔ اور خبر ہے کہ نئے غلاف کا مجموعی جو وزن ہے تقریباً 1.4 ٹن یعنی 1415 کلو گرام اس نئے غلاف کا وزن ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے اس عظیم روایت کو زندہ رکھا ہے، جس کا پوری دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمان بڑی عقیدت سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں نئے اسلامی سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور اور بابرکت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی تھی۔ عرب خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری اور تبدیلی کا عمل خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں گورنر مکہ مکرمہ کی سربراہی میں انجام دیا گیا۔ جمعرات کے روز یعنی گزشتہ کل نئے ہجری سال کے آغاز پر جنرل اتھارٹی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی نے پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا۔ اس بابرکت عمل کی نگرانی ایک
تربیت یافتہ اور ماہر سعودی ٹیم کرتی ہے جو پرانے غلاف کو اتارنے، سونے کے کام کو الگ کرنے اور نئے غلاف کو چڑھانے کے تمام مراحل کو نہایت باریک بینی سے انجام دیتی ہے۔ اس عملے میں اس ٹیم میں تقریباً 154 سعودی فنی ماہرین شامل ہوتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اس عمل میں 120 کلو گرام سونا استعمال ہوتا ہے۔ سونے سے تما چاندی کے تار 60 کلو گرام، خالص چاندی 825 کلو گرام، ریشم اور 410 کلو گرام خام کپاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران 13 ہی دن کے اندر آخر اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ گزشتہ کل محرم الحرام کے بیان میں، پہلے بیان میں میں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ جو قوم شہادت کے جذبے کو سمجھ لیتی ہے اور میدان میں اتر جاتی ہے، جیسے غزہ اور فلسطین، اور اس قوم کو بھی میں سلام کرتا ہوں، بھلے ہی ہمارے اختلافات ہو لیکن ایران کو ہم اس بات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی نیت، ان کا مقصد اللہ ہی جانے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ کم از کم ایران ایک واحد پہلا اسلامی ملک ایسا ہے جسے اسلامی ملک بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے کم از کم دنیا کے سب سے بڑے سپر آتنکی کو نہ صرف آنکھیں دکھائی بلکہ حملہ کیا، اور سپر آتنکوادی کو بھاگنے، گھٹنے ٹیکنے اور معافی مانگنے اور جنگ بندی سیز فائر پر ایران نے مجبور کر دیا۔ خبر آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے بعد پہلی بار آیت اللہ خامنہئی نے عوام سے، اپنی ایران کی جنتا سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران نے اسرائیل پر فتح حاصل کی۔ یہ جملہ کہا کہ ایران نے الحمدللہ اسرائیل پر فتح حاصل کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جوہری تنصیبات کو، ایٹمی پلانٹ کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر کے امریکہ کے منہ پر بھی زبردست تماچا لگا دیا ہے۔ خامنہئی نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ اس لیے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ کا ناجائز باپ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل امریکہ کی ہی مدد سے آتنکواد کا ناچ کھیلتا ہے، لیکن امریکہ کے بارے میں نے کہا تھا، وہ کہہ رہا تھا امریکہ کہ میں 2 ہفتے تک کے اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ بہت جلد امریکہ میدان میں اترے گا، اور دوسرے ہی دن امریکہ نے ایران پر حملہ کروایا اور کیا، لیکن ایران نے اس کا بھی بھرپور انداز میں جواب دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس کے صدر میکرون نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو پیغام بھیجا، اور وہ پیغام کیا بھیجا؟ فرانس کے صدر میکرون نے نیتن یاہو کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ایران کے ساتھ فائر بندی کا، سیز فائر کا، جنگ بندی کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل غدار ہے، مکار ہے، اسرائیل دھوکے باز ہے، اسرائیل جو ہے ایگریمنٹ اور وعدوں کو وفا نہیں کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے۔ غزہ اور فلسطین میں کئی بار یہ چیزیں دیکھی گئی ہے کہ سیز فائر اور جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود اسرائیلی آتنکوادی فوج نے غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں پر بھی گولیاں چلائی ہے۔ تو فرانس کے صدر میکرون نے سیدھا یاہو کو کہا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر کا احترام کرنا ہے نا، تو یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے لوگ اس سے برابر ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی معلوم ہے کہ اگر ایران کے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر ایران واپس شروع پڑ جائے گا اور 12 بجائے گا۔ تو خیر، فرانس کے صدر میکرون نے نیتن یاہو کو پیغام دیا ہے کہ باولے چالے بے وقوفی کی حرکتیں نہیں کرنا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی خبر کہیں نہ کہیں خوش کرنے والی خبر ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی کہا تھا کہ اب غزہ اور فلسطین میں بھی جنگ بندی کی باتیں اور پیش رفت ہو رہی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ صہیونی عوام یعنی خود اسرائیلی عوام حماس کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ بھی جنگ بندی کے حق میں ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ لڑائی کو اسرائیل کے تحفظ کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہے صہیونی عوام، یعنی خود اسرائیلی جنتا یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا اسرائیل کے ساتھ بھی، غزہ اور فلسطین کے ساتھ بھی جنگ بندی کی جائے، حماس کے ساتھ بھی معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں رکتے ہیں تو لڑائی اسرائیل کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں 3 طرف
اسرائیل نے محاذ کھولا، اس کی پاداش میں اسرائیل کا برا حال ہو گیا، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی کمی کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو خیر یہ اچھی خبر ہے۔ آن لائن میڈیا کمپنی کے ایک سروے کے مطابق 62% اسرائیلی عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کی حکومت یعنی بنیامین نیتن یاہو حماس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے جس کے تحت غزہ میں قید لوگوں کو رہا کیا جا سکے، کیونکہ کئی اسرائیلی ابھی بھی مجاہدین کے قید میں ہیں، اور جب تک کہ اوریجنل انداز میں غزہ اور فلسطین کے ساتھ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو اسرائیلی قیدی نہیں چھوٹ پائیں گے۔ ناظرین بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ اور فلسطین کو لے کر تقریباً 2-2.5 سالوں سے میں بول رہا ہوں۔ پھر یہ بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیلی آتنکواد کی کہ گزشتہ کل بھی غزہ میں اسرائیلی آتنکی فوج کے ہاتھوں نسل کشی ہوئی ہے، یعنی مارا گیا ہے فلسطین اور غزہ کے معصوموں کو۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے خلاف احتجاجاً اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اٹلی کی ایک سپر مارکیٹ چین نے اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، سپر مارکیٹ چین نے اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو مسلمانوں کو شرم اور غیرت آنی چاہیے کہ اگر چائنا غزہ میں ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے تو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جی ہاں، کچھ کر رہے ہیں مسلمان، کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی عام مسلمان 95% کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، 95% مسلمان ابھی بھی اس معاملے کو سیریس نہیں لیتا ہے۔ وہ آج بھی جاتا ہے سپر مارکیٹ میں، بڑے بڑے مال میں، ڈی مارٹ جیسے مال میں، ہر جگہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بات میں کروں، اور اسرائیلی پروڈکٹ کو بغیر دیکھے وہ خریدتا ہے، لیتا ہے، اس طریقے سے اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے۔ تو ہم کم از کم فلسطین اور غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے نہ خرید کر تو کم از کم غزہ اور فلسطین کا سپورٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ